السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تیرے میرے درمیان کی آج میں پارٹ 3 لے کے آئی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کیجیے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے میں اس کا مر کے بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ تینوں اجمل نیازی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتے کے لیے تھے، لیکن احسان صاحب اور انابیہ نے سوائے ایک کپ چائے کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ احسان فاروق تو مارے خوشی اور تشکر کے ہر چیز بھولے بیٹھے تھے۔ اجمل صاحب نے صرف ان کی بیٹی کو بازیاب کروا دیا تھا، بلکہ اسے تھانے جانے کی اذیت سے بھی بچا لیا تھا، لیکن انابیہ کا دھیان مسلسل رفعت بیگم کی طرف تھا، جنہوں نے اب تک اپنے کمرے سے باہر جھانکنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کے کل رات کے تیور اسے اندر ہی اندر ہلا رہے تھے۔ وہ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں؟ انابیہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ پلیز احسان صاحب، اگر آپ نے مزید ایک بار بھی میرا شکریہ ادا کیا نا تو میں سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی آپ کے اس شکریہ کا اصل حقدار میں نہیں بلکہ ہمارا ایک بہت ہونہار اور قابل آفیسر ہے، جس نے صحیح معنوں میں اپنی جان پہ کھیل کے نہ صرف انابیہ کو بچایا ہے بلکہ اس گروہ کے بہت سے اہم بندوں کو بھی گرفتار کروایا ہے۔ نیازی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو انابیہ کی آنکھوں کے آگے تیمور کا چہرہ گھوم گیا۔ خود سے نگاہیں چراتے ہوئے اس نے بے اختیار ٹھنڈی ہوتی چائے کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگا لیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی کے ساتھ ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے۔ آپ مجھے اس سے ضرور ملوائیے گا۔ احسان صاحب اس اندیکھے فرشتے کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے بولے۔ ضرور، آپ میرے ساتھ آفس چلیے گا، میں وہاں آپ کی اس سے ملاقات کروا دوں گا۔ السلام علیکم سر۔ نیازی صاحب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ملازم کی معیت میں اندر آتے تیمور کے سلام نے سب کو دروازے کی جانب دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور احسان فاروق جو اپنے دھیان میں آنے والے کی جانب متوجہ ہوئے تھے اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئے تھے۔ آؤ آؤ تیمور، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ میں ابھی احسان صاحب کو تمہارے ہی بارے میں بتا رہا تھا، جو خود بھی احسان صاحب کو اپنے روبرو پا کے ایک لمحے کو جھجک گیا تھا۔ احسان صاحب، یہ ہے ہمارا ہونہار اور قابل آفیسر تیمور، جس نے انابیہ بیٹی کو بازیاب کروایا ہے۔ انہوں نے فخر سے تیمور کے شانے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے احسان صاحب سے متعارف کروایا تو وہ ایک نظر بیٹی کے جھکے چہرے پہ ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کے تیمور نے آہستگی سے سلام کیا۔ جیتے رہو، خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں بہت سی کامیابیوں سے نوازے۔ آنکھوں میں اداسی لیے انہوں نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا تو تیمور کی آنکھیں بے اختیار جھک گئیں۔ محسن فاروق سے سلام دعا کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا جب نیازی صاحب اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، آؤ ینگ مین، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ نو سر، تھینک یو، میں ناشتہ کر چکا ہوں، وہ ایک نظر انابیہ کی جھکی پلکوں پہ ڈالتے ہوئے بولا۔ چلو پھر ایک کپ چائے کافی ہو جائے، ہم بھی ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ دوستانہ لہجے میں کہتے انابیہ کی جانب پلٹے۔ انابیہ بیٹا، جی انکل، وہ چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تو نظریں بے اختیار اجمل صاحب کے ساتھ کھڑے تیمور کی نظروں سے جا ٹکرائیں، جو ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد غیر محسوس انداز میں رخ موڑ گیا۔ اس کا یوں رخ موڑنا انابیہ کے دل میں ایک سوئی سی چبھو گیا۔ بیٹا، آپ کو کافی بنانا آتی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو بس پھر بیٹا، ہم سب کے لیے شاندار سی کافی تیار کرو، کیونکہ آپ کی آنٹی سو رہی ہیں اور اس ناصر کے ہاتھ کی کافی پینے سے بہتر ہے ہم گرم کڑوا پانی ہی پی لیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شگفتگی سے بولے تو انابیہ کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ اپنی جھپ دکھلا کے غائب ہو گئی۔ ناصر کو بلوا کے انابیہ کو کچن میں لے جانے کا کہہ کے وہ سب ڈرائنگ روم سے ملحقہ ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ اپنے اندر شور مچاتی دھڑکنوں، ڈھیروں سوچوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے انابیہ نے کافی تیار کی تھی اور پھر کپ ٹرے میں
रखे वो धीरे धीरे कदम उठाती ड्राइंग रूम की तरफ चली आई थी, जहां अब मौजूए गुफ्तगू मुल्क के मौजूदा संगीन हालात थे। सब बड़ों को कॉफ़ी सर्व करने के बाद वो तैमूर के सामने जा खड़ी हुई। इसने अनपेक निगाहें गलत डाले बिना कप उठा लिया। इसकी बेनियाज़ी पे वो एक खामोश नज़र इस पर डालती पलट गई तो तैमूर की बेचैन निगाहें बेख्तियारी के आलम में इसकी पुश्त पे जा ठहरी थीं। दिल में मौजूद कसक से अपने सामने पाके बढ़ने लगी थी। अपने इज़्तिराब को छुपाने के लिए इसने गर्म कॉफ़ी का बड़ा सा घूंट लिया था और अगले ही लम्हे ठटक कर इसकी नज़रें अपने कप की तरफ उठी थी। प्याली में ब्लैक कॉफ़ी बग़ैर शुक्र के मौजूद थी। इसकी पसंद के ऐन मुताबिक मेकानिकी अंदाज में इसने दूसरे कपों की तरफ देखा था, जहां दूध वाली कॉफ़ी थी, और तैमूर के लिए अपने धुआं होते दिल को संभालना मुश्किल हो गया था। किस हक़ से इसने तैमूर की पसंद नापसंद को याद रखा था, जब वो ख़ुद तैमूर की ज़ात को ही फरामोश कर बैठी थी। सुलगती आंखों से इसने दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ से अनाबिया बाहर निकली थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो जाकर इस बेहिस लड़की को झंझोड़ के रख दे, जिसने इसे तबाह करके रख दिया था। हाथ में कप पकड़ा, कप साइड टेबल पे रखते हुए वो लब भींचे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ये तुम क्यों उठ खड़े हुए हो? मोहसिन फ़ारूक की बात सुनते अजमल साहब ने हैरत से तैमूर की जानिब देखा तो वो बमुश्किल तमाम खुद पे काबू पाते हुए बोला, सर वो एक ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मुझे इजाज़त दें। हाँ ठीक है, चले जाना, लेकिन कॉफ़ी तो ख़त्म करके जाओ। नो सर, मुझे देर हो जाएगी। इनके इसरार पे इसने शाइस्तगी से माजरत करते हुए आगे बढ़ के एहसान साहब से हाथ मिलाना चाहा तो इन्होंने अपनी जगह उठते हुए तैमूर को गले से लगा लिया, जो शफ़क़त के इस इज़हार पे हैरान रह गया था। बहुत शुक्रिया तैमूर, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भुला पाऊँगा। वो इसकी पुश्त थपथपाते हुए भीगी हुई आवाज़ में बोले तो तैमूर को अपने हलक में फंदा सा पड़ता हुआ महसूस हुआ। ये तो मेरा फ़र्ज़ था सर। अपने जज्बात पे काबू पाते हुए इनसे अलग हुआ तो एहसान साहब का हाथ इसके शाने पे आ ठहरा। सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इनकी ये दुआ बेख्तियार एक फीकी सी मुस्कुराहट तैमूर के लबों का अहाता कर गई थी। एहसान साहब से दुआएं लेने के बाद वो मोहसिन फ़ारूक और नियाज़ी साहब से मिलकर दरवाज़े की तरफ बढ़ा था, लेकिन सामने रिफ़त बेगम के साथ एक औरत और एक लड़के को इस्तादा पाके वो बेख्तियार रुक गया था। अरे आप लोग कब आए? इससे पहले कि तैमूर रिफ़त बेगम को सलाम करता, नियाज़ी साहब की हैरान परेशान सी आवाज़ ने इसे इनकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। नियाज़ी साहब के चेहरे पे वाज़ेह परेशानी झलक रही थी, बल्कि सिर्फ इन्हीं के नहीं, मोहसिन फ़ारूक के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं, जबकि एहसान साहब की तो काटो बदन में लहू नहीं वाली कैफियत देख के वो खुद भी बुरी तरह उलझ गया था। अभी आए हैं, हालांकि मैंने तो रात को ही फ़ोन कर दिया था। सीने पे बाजू लपेटे रिफ़त बेगम काटदार मुस्कुराहट लबों पे से जाए बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली तो अजमल नियाज़ी के लब मारे गुस्से के भींच गए। इनके तेवरों पे एक इस्तेहज़ा नज़र डालते हुए वो तैमूर की जानिब पलटी। कैसे हो तैमूर? वो फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बिना वो पीछे खड़ी खातून से मुखातिब हुए बोली, आपा ये है ना वो ऑफ़िसर जिसने ऑपरेशन करके अनाबिया को बाज़ेयाब करवाया है? इनकी बात पे इस खातून ने एक नज़र तैमूर पर डालते हुए सामने खड़े एहसान फ़ारूक की जानिब देखा था, जबकि इस लड़के की पेशानी पे यकलख्त बल से नमूदार हुए। और तैमूर, ये है मेरा भांजा उमर और ये है मेरी बड़ी बेटी बहन उमर, और अनाबिया की मंगनी हो चुकी है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि अपनी बहू से मिल लें। रस टपकाते लहजे में इन्होंने आने वालों का तारुफ बज़ाहिर तैमूर से करवाते हुए दरपदा सामने खड़े तीनों हजरात को सुनाया था, इस हकीकत से बेखबर कि इनके इस तारुफ ने तैमूर मिनहाज के धड़कते दिल को एक पल के लिए साकित कर डाला था। शल होते दिमाग के साथ इसने खाली नज़रों से सामने खड़े लड़के की जानिब देखा था, जिसका ध्यान पूरी तरह एहसान साहब की तरफ था, लेकिन जिस पर से तैमूर का ध्यान अब शायद सारी ज़िंदगी हटने वाला ना था, क्योंकि ये वो चेहरा था जिसे इसकी मोहब्बत ने इस पे फ़ौक़ियत दी थी, जो अनाबिया एहसान का आज और आने वाला कल था, और इसका बीता हुआ कल इसकी कोई वक़्त
اور حیثیت نہ تھی، جو محض ماضی کا ایک حصہ تھا، ایسا حصہ جسے انابیہ احسان نے فراموش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا، اور وہ بے اختیار اسے چند گھنٹے بیشتر اپنی ماں سے ہونے والی تلخ کلامی یاد آئی تھی، اور اسے کب کے لب سختی سے بھینچ گئے تھے۔ پلیز ایکسکیوز می، مزید کچھ کہے سنے بنا وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے سرحد سے ان کے قریب سے نکلتا باہر چلا گیا۔ اس کے اندر برپا طوفان نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز قدموں سے راہداری عبور کرتے ہوئے وہ اس جگہ سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا، جب برآمدے میں پلر سے لگے وجود نے اس کے بڑھتے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ عین اسی لمحے چپ چاپ آنسو بہاتی انابیہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائی تھیں اور خود سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے تیمور کی سنہری آنکھوں سے نگاہیں ہٹانا بھول گئی تھی، جو اس پل رہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس کے یہ تیور انابیہ نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت کے باعث سرخ ہو رہا تھا، لب سختی سے اس طرح ایک دوسرے میں پیوست تھے کہ جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، جبکہ ہاتھ مٹھیوں کی صورت بھنجے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی، جس کی تپش سے انابیہ کو اپنا آپ جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ تو وہ جان گیا تھا کہ عمر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ مدہوش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ احساس بڑی شدت سے اس کے اندر جاگا تھا، اور انابیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، حالانکہ وہ کسی طور نہ تو اس کے آگے جواب دہ تھی، نہ ہی اس کی پابند، مگر پھر بھی اس کے لیے مزید ان کی آنکھوں میں دیکھنا ممکن نہ رہا تھا۔ اسے یوں نظریں چراتا دیکھ کے تیمور کا دل چاہا تھا کہ وہ نابیہ احسان کو بے نکت سنائے، اتنی کہ وہ اس کی نفرت کے احساس سے نیلی ہو جائے، مگر اب اس پہ کوئی احساس ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ پاس بڑے گملے کو زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے قہر برساتی نظر اس کے جھٹکتے سے اوپر اٹھنے والے چہرے پر ڈالتا تیز قدموں سے اس کے قریب سے نکلتا چلا گیا، اور پیچھے کھڑی انابیہ، جو پہلے ہی اس سے اپنی گزشتہ روز کی بدگمانی پہ معافی مانگنے کے لیے بے چین تھی، پھپک کے رو پڑی۔ اغوا شدہ اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ دونوں سے ایک سا سلوک کرنے کا عادی ہے۔ حالانکہ ایک مظلوم ہوتی ہے اور دوسری ظالم، ایک ہمدردی، پیار اور نرمی کی مستحق ہوتی ہے اور دوسری سزا اور نفرت کی مستحق ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا، جبکہ جتنی توجہ اور سہارے کی ضرورت ایک اغوا شدہ بے گناہ لڑکی کو ہوتی ہے، اتنی تو شاید کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اس پہ آنے والی سختی کو ہمارے بدصورت رویے مزید سخت بنا دیتے ہیں، اتنا کہ بعض اوقات تو زندہ رہنا مشکل لگنے لگتا ہے اور مرنا آسان۔ اور یہی انابیہ کے ساتھ ہوا تھا، جس کی زبان حالات نے تالو سے لگا چھوڑی تھی۔ عمر اور اس کی والدہ نے نہ تو احسان فاروق کی کسی منت سماجت پر کان دھرے تھے، نہ ہی انابیہ کے آنسوؤں پر یقین۔ انہوں نے صرف فیصلہ سنایا تھا اور بس۔ احسان صاحب کی نیکی، سچائی اور شرافت، انابیہ کی اچھائی، جس کے وہ لوگ کل تک خود گنگناتے پھرتے تھے، یکایک بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بڑا سا سوالیہ نشان جو راتوں رات ان کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت پہ لگا دیا گیا تھا، اور جسے مٹانے کے لیے اگر انابیہ اپنا خون بھی بہا دیتی تو کوئی یقین کرنے والا نہ تھا۔ اس کا خون بھی اس کی ذلت کی طرح بے مول ہو چکا تھا۔ واپسی کا سارا راستہ جلد جامد سناٹے کے ساتھ کٹا تھا۔ وہ اپنے باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، جن کے اترے ہوئے زرد چہرے پر زمانے بھر کی تھکن آ ٹھہری تھی۔ آنکھوں کی سرخی ان کے ضبط کی گواہ تھی، اور لبوں پہ لگی چپ کی مہر ان کی لامتناہی سوچوں کی غماز تھی۔ ان کی یہ حالت ہر لمحہ انابیہ کے وجود پہ کوڑے بن کر برستی رہی تھی۔ وہ خود کو ان کا مجرم سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی خوشیاں، سکون اور عزت ایک بار پھر تار تار ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کے لیے خود کو معاف کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بہن کی محبت بھری آغوش میں سماتے ہوئے وہ ٹوٹ کر اپنے ہر نقصان پہ روئی تھی، اتنا کہ حوصلوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ مومنہ کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ دل کی وحشتیں جب حد سے سوا ہو جائیں
تو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کوئی آواز کوئی چہرہ باعث سکون نہیں بنتا، حتیٰ کہ خود اپنا وجود بھی ناقابل برداشت بوجھ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ کچھ یہی عالم تیمور منہاج کے بے چین دل کا بھی تھا۔ نیازی صاحب کے گھر سے نکل کے وہ سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا، لیکن دل میں کروٹیں لیتا درد کسی طور کم نہیں ہوا تھا۔ اپنے جذبوں کی بے قدری، اپنی ذات کی نفی اور اپنے وقت کی بربادی نے اسے احساس زیاں میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اسے اتنا ہی خود پہ اور اپنی فضول محبت پہ افسوس ہو رہا تھا، جس نے ایک خود غرض اور ضدی لڑکی کے پیچھے نہ صرف اپنا دل برباد کر لیا تھا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ در حقیقت انابیہ احسان اس درجہ محبت اور وفا کے قابل ہی نہیں تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ مگر اب اس حقیقت کو سمجھ میں آ جانے کے بعد وہ مزید ایک لمحہ اس بے مہر کی یاد میں ضائع کرنے والا نہ تھا، پھر چاہے اس کا دل اس کے اس فیصلے کو قبول کر پاتا یا نہیں۔ اس نے بھی آگے بڑھنے کی ٹھان لی تھی۔ خود سے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد وہ تھکا ہارا جس وقت گھر لوٹا، سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ اندر جانے کی بجائے لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ نڈھال سا آ کر گر گیا تھا۔ سر کرسی کی پشت پہ ٹکاتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی جلتی ہوئی آنکھیں موند لی تھیں، اور تب ہی پلر کے ساتھ کھڑی خاموش آنسو بہاتی انابیہ کا چہرہ اس کی پلکوں تلے آ سمایا تھا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا، لیکن یادیں ایک بار پھر اس کے دامن سے لپٹنے لگی تھیں۔ وحشت زدہ سا ہو کر وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے کا دروازہ دھکیل کے اندر چلا آیا تھا، اور پھر بنا رکے دیوار گیر الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ سرعت سے الماری کھول کر اس نے اندر موجود سیف کو ان لاک کرتے ہوئے سنبھال کر ایک طرف رکھا گلابی لفافہ نکالا تھا۔ سیف اور الماری یوں ہی کھلی چھوڑ کے وہ پیچھے سائڈ ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے دراز کھینچتے ہوئے اس نے اندر پڑا لائٹر اٹھا کر شعلہ جلایا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر اسے خالی نظروں سے دیکھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے لفافے کے ایک کونے سے چھو دیا تھا۔ اگلے ہی پل آگ لفافے کو نگلنے لگی تھی، اور تیمور کو لگا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ دیا تھا۔ تڑپ کر اس نے لفافے کو زور سے دائیں بائیں ہلاتے ہوئے منہ سے بھی پھونکیں ماری تھیں، جس کے نتیجے میں آگ فوراً ہی بجھ گئی تھی، لیکن لفافے کا وہ کونا جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ شدید دکھ کی کیفیت میں گھرے ہوئے اس نے سرخ آنکھوں میں درد کے ڈورے لیے اس کونے کو دیکھا تھا، جس میں سے دھواں ایک باریک لکیر کی صورت نکل کر ہوا میں تحیل ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس تحریر کو جلا سکتا تھا جو کبھی اس کے لیے مسردۂ جاں فضاں بن کے آئی تھی؟ شکستہ سے انداز میں بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے لفافے میں موجود پرچہ نکال کر کھولا تھا، اور وہ موتیوں سے الفاظ ایک بار پھر اس کے سامنے بکھر گئے تھے۔ بے اختیاری کے عالم میں اس کی نظریں کتنی ہی بار پڑے گئے اس پیغام پر ایک بار پھر پھسلنے لگی تھیں، لیکن آخری سطر تک پہنچتے پہنچتے ساری تحریر دھندلا گئی تھی، سارا منظر ڈبا گیا تھا، اور ذہن 4 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ منہاج مرتضیٰ اسلام آباد کی ایک جانی مانی کاروباری شخصیت تھے۔ ان کے 2 بچے تیمور اور سمرا تھے، جبکہ ان کی بیگم شیریں شہر کے ایک مشہور NGO کی رواں دواں کارکن تھیں۔ منہاج صاحب کی خواہش تھی کہ تیمور باہر سے MBA کر کے ان کے ساتھ بزنس سنبھالے، لیکن تیمور نے MAIR کر کے CSS کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اسے ہمیشہ سے سول انجین آفیسرز کی آن بان اور شان نے متاثر کیا تھا۔ بزنس سے اس کی دلچسپی صرف اس حد تک تھی کہ وہ کبھی کبھار منہاج صاحب کی غیر موجودگی میں آفس سنبھال لیا کرتا تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے منہاج صاحب نے بھی اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن شیریں بیگم کو بیٹے کے یہ فیصلہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔
کروڑوں کا بزنس کل کو یوں ہی خاک میں مل جاتا، یہ انہیں منظور نہ تھا۔ تیمور کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا تھا، لیکن اس کی ضد کے آگے انہیں بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ ماسٹرز سے فراغت کے بعد وہ CSS کی تیاری کے لیے لاہور چلا آیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر منہاج مرتضیٰ کے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ ان کے توسط سے تیمور کی ملاقات شہر کے بہترین اساتذہ سے ہوئی تھی، جن میں سے ایک پروفیسر احسان فاروق بھی تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج میں اکنامکس ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ کالج میں ان سے ملنے کے بعد تیمور نے ان سے کچھ عرصے کے لیے گائیڈ لائن دینے کی درخواست کی تھی، جسے قبول کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے گھر آنے کا وقت دیا تھا، اور یوں وہ مقررہ دن عشاء کے بعد پروفیسر احسان سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلا آیا تھا۔ امی، پھر آپی کا کیا ہوا؟ وہ جا رہی ہیں یا نہیں؟ چائے کا کپ عصمت بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے انابیہ اپنا مگ لیے ان کے مقابل آ بیٹھی تو عصمت جہاں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کارڈ اسے ایک طرف رکھ دیا۔ نہیں، اس کی ساس نے عادل کو سختی سے منع کر دیا ہے، اور عادل کو تم جانتی ہو اپنی ماں کی بات ٹال نہیں سکتا۔ وہ آزردگی سے بولیں تو انابیہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے۔ لیکن امی، یہ بہت زیادتی ہے۔ مصطفیٰ بھائی ہمارے ماموں کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کی شادی میں اگر آپ ہی نہ گئیں تو کتنی غلط بات ہوگی۔ کیا کیا جا سکتا ہے بیٹا، اس کے سسرال والوں کو تو بات کا بتنگڑ بنانے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، جبکہ ان کا تو معاملہ بھی ان کی بیٹی کا ہے۔ وہ بوجھل لہجے میں بولیں تو انابیہ جھلا اٹھی۔ فار گاڈ سیک امی، ثنا باجی کی عدت ختم ہوئے 1.5-2 ہفتے ہو چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ سارا تو پچھلے مہینے ہماری کلاس فیلو انیزہ کی شادی میں پہنچی ہوئی تھی۔ تب زاہدہ آنٹی کو گھر میں ہونے والی فوتگی یاد نہیں تھی؟ وہ عادل کی چھوٹی بہن کا حوالہ دیتے ہوئے، جو انابیہ کی کلاس فیلو بھی تھی، اس کی بات پہ محض ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ وہ تھیں زاہدہ بیگم۔ یہ سب صرف مومنہ کو اس لیے کہہ رہی تھیں، وہ مومنہ جسے چند سال خود بڑے چاؤ سے بیاہ کر لے کر گئی تھی، لیکن اس میں اب انہیں کوئی اچھائی دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا، سوائے اس کے کہ وہ انہیں نیکی کی ہدایت دے۔ میری مومی نے تو ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بے دھیانی کے عالم میں سامنے پڑی ٹھنڈی ہوتی چائے کو تکتے ہوئے بولیں تو ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے انابیہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے سوائے ٹینشن کے اور کیا ملنے والا تھا؟ وہ اپنی ماں کو مزید افسردہ اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی احسان صاحب کمرے میں چلے آئے تھے۔ تم لوگوں نے ابھی تک تیاری نہیں شروع کی؟ انہیں یوں ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا دیکھ کے پوچھے بنا نہ رہ سکے تھے۔ آج چونکہ ان لوگوں کو مہندی کے لیے جانا تھا، اس لیے احسان صاحب نے اس خاص لیڈیز فنکشن میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ بس کرنے ہی لگے تھے عصمت بیگم گویا ہوئیں تو احسان فاروق چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ خیر تو ہے، اتنی بجھی سی کیوں ہو؟ وہ مومنہ کا فون آیا تھا، رو رہی تھی کہ اس کی ساس نے مصطفیٰ کی شادی میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ وہ شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولیں تو 1 منٹ کے لیے احسان صاحب خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے دھیرے سے سوال کیا۔ احسن کی فوتگی کی وجہ سے۔ وہ مختصر بولیں تو احسان صاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ میں مومنہ سے بات کروں گا، تم لوگ اٹھ کر تیاری شروع کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے۔ بیٹی کی تشفی کا سوچتے ہوئے وہ انابیہ کی جانب پلٹے، اور بیٹا تم تیار ہونے سے پہلے شکور سے کہو کہ چائے کے ساتھ 1-2 لوازمات بھی تیار کر دے۔ کچھ دیر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ آنے والا ہے۔ ان کی ہدایت پہ انابیہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے مگ کے ساتھ ساتھ عصمت بیگم کا بھی کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھ دیا۔ میں آپ کے لیے بھی گرم چائے لاتی ہوں۔ رہنے دو، دل نہیں کر رہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولیں تو انابیہ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بیا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے بیٹا۔ آ رہی ہوں امی۔ عصمت بیگم کی پکار پہ انابیہ نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے جھمکے اٹھاتے ہوئے دوڑ کر خود سے پہنے تھے۔ بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر کنڈے پر ڈالتے ہوئے وہ سرعت سے کمرے سے نکل باہر کی جانب بڑھی تھی۔
ایک ہاتھ سے لاؤنج کا داخلی دروازہ کھولتی، وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں جھمکا رسنے کی کوشش کرتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی، جب مان بائیں جانب موجود اسٹڈی کا دروازہ کھول کے کوئی عجلت میں باہر نکلا تھا اور سیدھا اس سے ٹکرایا تھا۔ اف! انابیہ کو لگا تھا جیسے اس کا بایاں کندھا کسی دیوار سے ٹکرا گیا اور ہاتھ میں پڑا جھمکا بھی چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی ویری سوری۔ اپنے ارد گرد گونجنے والے بکھلائے ہوئے بھاری لیکن انجان لب و لہجے پہ انابیہ نے بھی چونکتے ہوئے اس دیوار کی جانب دیکھا تھا جس سے وہ ٹکرائی تھی، اور اپنے بائیں جانب بے حد وجیہہ اور دراز قامت اجنبی کو دیکھ کے بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ عین اسی لمحے تیمور کی سنہری آنکھیں بھی اس کی طرف اٹھی تھیں اور لحظے بھر کو سامنے موجود سبھی چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں، لیکن محض لمحے بھر کو۔ اگلے ہی پل وہ اس بلا کے جاذب چہرے کو دیکھتے ہوئے نارمل لہجے میں گویا ہوا تھا، آئی ایم سوری، یقیناً آپ کو چوٹ نہیں آئی ہوگی، معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے نیچے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کوئی چیز نیچے بھی گری تھی۔ اپنے پاؤں کے قریب پڑے ہوئے جھمکے کو دیکھ کے وہ بے اختیار جھک گیا تھا۔ امید ہے آپ کا ایئرنگ بھی ٹوٹا نہیں ہوگا۔ جھمکا نابیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے اب کے دھیرے سے مسکرایا تو نابیہ کو لگا جیسے اس کی آنکھوں کا سنہرا پن ایک پل کو بڑھ گیا ہو۔ کتنی شفاف آنکھیں تھیں اس کی! دل ہی دل میں مقابل کی آنکھوں کو سراہتے ہوئے اس نے جھمکا اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تھینک یو۔ وہ چونکہ غیر مردوں سے غیر ضروری اخلاق نبھانے کی قائل نہیں تھی، اس لیے سپاٹ لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے انداز پہ تیمور کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس کے نزدیک انابیہ نے خاصا بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا، اور چونکہ اسے بلا وجہ نخرے سخت ناپسند تھے، اسی لیے اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ سنجیدہ نظروں سے دور جاتی انابیہ کو دیکھتے ہوئے لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہ انابیہ سے پہلے گیٹ پار کر گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں جہاں تیمور کو پتہ چلا تھا کہ وہ احسان صاحب کی 2 بیٹیوں میں سے چھوٹی بیٹی ہے، وہیں انابیہ کے بھی علم میں آیا تھا کہ وہ بابا کا نیا اسٹوڈنٹ ہے، جو CSS کی تیاری کی غرض سے اسلام آباد سے لاہور آیا ہوا تھا۔ اپنی ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ محض چند دنوں میں ہی احسان صاحب کے پسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کا ذکر اب اکثر ان کے گھر میں ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے ہی انابیہ جان پائی تھی کہ اس کا تعلق اسلام آباد کی خاصی جانی مانی کاروباری فیملی سے تھا، لیکن بقول احسان صاحب کے اس درجہ امارت کے باوجود اس میں غرور اور تکبر نام کو نہیں تھا، بلکہ وہ خاصا باادب اور منکسر المزاج واقع ہوا تھا۔ لیکن انابیہ کو ان کی اس بات سے اتفاق نہیں تھا، کیونکہ احسان صاحب کے باقاعدہ تعارف کروانے کے باوجود کئی بار اتنا آمنا سامنا ہونے پر وہ اس مکمل طور پر نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا تھا، جو انابیہ کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ خاصا گراں بھی گزرا تھا۔ مگر اب تو عصمت بیگم بھی اس کی تعریف کرنے لگی تھیں، جسے سن کر وہ اس کے دوغلے پن سے واقف ہو گئی تھی، جو بہت سی لڑکیوں کی طرح بزرگوں کے سامنے نیکی اور شرافت کا ڈھونگ تو بہت بخوبی رچاتے تھے، مگر در حقیقت ان کا ان دونوں چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ عادل آج کافی دن بعد آفس جاتے ہوئے مومنہ اور بچوں سمیت احسان صاحب کی طرف چھوڑ گیا کہ انابیہ کی بھی کالج سے چھٹی تھی، اس لیے گھر میں خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ آپی اب آپ 2-4 دن رہ کے جائیے گا، چھوٹے طیب کو گود میں بٹھا کر جوس پلاتے ہوئے انابیہ مومنہ کے چہرے پہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ در آئی۔ تم 2-4 دن کی بات کر رہی ہو؟ کل جب میں نے اپنی ساس سے آج صبح کے لیے اجازت چاہی تو انہوں نے مجھے ہر ہفتے ماں کے گھر جانے پہ وہ سنائی کہ الامان، لیکن آپ تو 1 مہینے بعد آئی ہیں۔ وہ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مومنہ کے چہرے پہ افسردگی پھیل گئی۔ ان کے نزدیک یہ بھی روز کا آنا جانا ہے، بقول ان کے مہینے 1.5 مہینے میں 1 آدھ چکر کافی ہوتا ہے۔ کی بات پر جہاں عصمت جہاں نے تعصب سے ایک گہری سانس لی تھی، وہیں انابیہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے تھے، تو انہیں کہنا تھا نا کہ اپنا یہ فرمان اپنی بیٹیوں کو بھی سنائیں، جو صحیح معنوں میں ہر دوسرے دن آن ٹپکتی ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے سب کے ساتھ ساتھ عادل سے بھی اپنی شامت بلوانی تھی کیا؟ وہ مغموم سی مسکرائی تو انابیہ کا دل جل کر رہ گیا۔ یہ عادل بھائی نا صرف نام کے عادل ہیں،
कम से कम इतना मजबूत तो मर्द को होना चाहिए कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। हर रिश्ते को इसके सही मुकाम पर रखना मर्द का ही फ़र्ज़ बनता है, लेकिन सही मुकाम ही तो तय नहीं हो पाता। जब वो माँ की साइड लेता है तो बीवी को लगता है इसकी हक तलफी हो रही है, और जब वो बीवी को जायज़ करार देता है तो माँ को लगता है बेटा गलत कर रहा है। सारी जिम्मेदारी मर्द की ही नहीं, कुछ किरदार औरतों का भी होता है बेटा। और मुझे फ़ख्र है कि अगर ज़ाहिदा बहन अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभा रही तो मेरी मोमी अपनी हिम्मत से बढ़ के एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। एहसान साहब लाउंज में दाखिल हुए तो मोमना बेताबी से उठकर इनके सीने से लग गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जाने बाबा। इन्होंने इसका सर चूमा। इनकी मोहब्बत पे मोमिना की आंखों में नमी तैर गई, जिसे बमुश्किल तमाम अपने खलक में उतारते हुए वो इनसे अलग हो गई। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, वो अपने अज़ली पुरअज़म लहजे में कहते हुए नाबिया की गोद में मौजूद तैयब की तरफ मुतवज्जा हुए। अल्ले मेरा प्याला बेटा। झुककर इसे अपनी गोद में लेते हुए इन्होंने इसके गालों पे प्यार किया। मेरा ही मेन कहाँ है बई। इन्होंने मोमिना की तरफ देखते हुए 3 साला ऑन के मुतल्लिक पूछा। आपका ही मैन मशकूर के साथ बाहर आइसक्रीम लेने गया है। मशकूर नहीं होगा, आई थिंक शकूर के साथ बाहर आइसक्रीम लेने गया है। मोमिना मुस्कुराते हुए बोली तो एहसान फ़ारूक भी मुस्कुराते हुए काउच पे बैठ गए। बिया जाओ खाना लगाओ बेटा, असमत बेगम ने अनाबिया से कहा तो वह उस बात में सर हिलाती किचन की तरफ चल दी, जबकि असमत बेगम एहसान साहब के लिए गिलास में जूस डालते हुए बोली, मैं और मोमी शाम में गनी भाईजान की तरफ जाने का सोच रहे हैं ताकि ये मुबारकबाद भी दें आएँ और मुस्तफ़ा की बीवी से भी मिल लें। आप चलेंगे हमारे साथ। इन्होंने गिलास शोहर की जानिब बढ़ाया। चला तो जाऊं, लेकिन तैमूर को आना है, वो गिलास थामते हुए मुतज़ब्ज़ब से बोले। तो आप मना कर दें कि आज ना आए, वो रसान से बोली तो वो चंद लम्हे सोचने के बाद इस बात में सर हिला गए। ठीक है, मैं खाना खाने के बाद इसे फ़ोन कर दूंगा। गिलास लबों से लगाते हुए वो मोमिना से आदिल का हाल चाल दरियाफ्त करने लगे। शाम में असर की नमाज के बाद वो सब जाने के लिए तैयार हो गए थे। इस दौरान एहसान साहब ने 2-3 बार तैमूर का नंबर ट्राई किया था, लेकिन इसका नंबर बंद पाके वो बिलाखिर इससे बात किए बिना निकल गए थे। अनाबिया को चूँकि अपना असाइनमेंट मुकम्मल करना था, इसलिए वो घर पे रुक गई थी। ऑन भी सारी दोपहर शरारतें करने के बाद थोड़ी देर के पहले ही सोया था, इसलिए वो भी अनाबिया के पास ही था। उनके उठने पे इसने इसे चिप्स बना के टीवी के आगे कार्टून लगा के बिठाया था और ख़ुद स्टडी में आके एक ज़रूरी किताब ढूंढने लगी थी। इसे यहाँ आए कुछ ही देर हुई थी जब धड़ाम से लाउंज में कोई चीज़ गिरी और ऑन के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई थी। हाथ में पकड़ी किताबें टेबल पे फेंकते हुए वो भागती हुई लॉन्च में आई थी, जहाँ अंदर के मंजर ने इसे हौला के रख दिया था। ज़मीन पे गिरे हुए ऑन के ऊपर कॉर्नर में रखा भारी शीशे का स्टैंड गिरा हुआ था और इसके सर से खून की धार इसके चेहरे को भिगो रही थी। चीख मारती वो हवास बाख्ता सी इसकी तरफ दौड़ी थी। लपक कर स्टैंड हटाते हुए इसने ऑन को गोद में उठाकर वहशत के आलम में इसका ज़ख़म टटोला था, और जो ही इसकी नज़र पेशानी से ज़रा ऊपर बालों के दरमियान मौजूद कट पर पड़ी, इसकी अपनी जान हवा हो गई। ऐसे भी गेट पर होने वाली बेल पे वो ऑन को खुद से लगाए दीवाना वार बाहर की जानिब भागी थी और बिना कुछ पूछे एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया था। दूसरी जानिब तैमूर, जो अपने ध्यान में खड़ा था, रोती बिलखती अनाबिया को छोटा बच्चा गोद में उठाए देख के हैरान परेशान रह गया था। आप प्लीज़ इसे हस्पताल ले चलें, ये गिर गया है, वो आंसू बहाते हुए बोली तो तैमूर ने तेज़ी से रोते हुए उनको गोद में ले लिया। इसके सर से खून बहता देख के वो खुद भी परेशान हो गया था। बाकी सब कहाँ, इसने परेशानी से एक नज़र पीछे घर पे डाली। वो गए हुए हैं। मैं एक अकेली आंसुओं की शिद्दत से इसके लिए बात करना मुश्किल हो गया था। तैमूर ने एक नज़र इसके मतोश चेहरे, नंगे पैरों, खून लगे कपड़ों को देखा और तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ा।
वो गाड़ी में तैमूर के बराबर आ बैठी थी, जिसने ऑन को इसे थमाने के बाद तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की थी। इसके बैठने में वो तेज़ी से गाड़ी से आगे बढ़ा ले गया। ऑन के सर में 5 टांके आए थे। इस दौरान अनाबिया तो इसके करीब भी ना फटकी थी। तैमूर ने ही टांके लगवाने तक इसे गोद में उठाए रखा था। ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाने के बाद वो डॉक्टर साहब के साथ ऑन को लिए रोती हुई अनाबिया के पास चला आया। इसकी हालत देखते हुए डॉक्टर साहब तसल्ली आमेज़ लहजे में बोले, हौसले से काम लें मिसेस तैमूर, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है। और अनाबिया जो ऑन को गोद में लिए आंसू बहा रही थी, एक पल को रोना भूलकर डॉक्टर की शक्ल देखने लगी। इसके तासुरात पे ना चाहते हुए भी तैमूर के लबों पे मुस्कुराहट आन ठहरी थी, जिसे छुपाने को वो चेहरा झुका गया था। आप गाड़ी में बैठे, मैं जब तक दवाएं लेके आता हूँ। वो गाड़ी की चाबी इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो वो जुज़-बुज़ सी होती चाबी इसके हाथ से लेके बाहर की जानिब बढ़ गई। गाड़ी का दरवाज़ा यूँ इस्तेहकाक से खोलते हुए शर्मिंदगी की एक नई लहर अनाबिया को अपने अंदर उठती महसूस हुई थी। इस वक्त तो परेशानी के आलम में इसे कुछ सुझाव ही नहीं दिया था, लेकिन अब इसे रह रह कर हर बात का एहसास हो रहा था। इसने अपना पर्स तक उठाने की जहमत नहीं की थी। इस ख्याल के आते ही अनाबिया ने मारे शर्मिंदगी के अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए बायां हाथ आंखों पे रख लिया था। तभी वो दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल के तैमूर अंदर बेख्तियार बैठा तो वो सीधी हो बैठी। आपकी तबीयत तो ठीक है? दवाओं का शापर डैशबोर्ड पे रखते हुए बोला तो नाबिया ने निगाहें चुराते हुए धीरे से इस्बात में सर हिला दिया। अपने बराबर बैठे तैमूर मिन्हाज की मौजूदगी का एहसास इसे बखूबी हो रहा था। बेख्तियार इसने अपनी नज़रें ऑन के चेहरे पे जमा दी, जो इसकी गोद में सो गया था। चाबी मिलेगी? मजाजदार मोहतरमा को यूं भीगी बिल्ली बने देख के न जाने क्यों तैमूर को खासा मज़ा आया था। जब ही इसे तंग करने को इसने इसकी झुकी नज़रों के सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाते हुए शरारत से कहा तो अनाबिया का चेहरा मारे खिफ़्फ़त के गुलाबी पड़ गया और तैमूर के लिए ज़िंदगी में पहली बार किसी चेहरे से निगाहें हटाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। अपनी बेध्यानी में खुद को कोसते हुए इसने चाबी इसके हाथ पर रख दी तो तैमूर एक गहरी नज़र इसके चेहरे पर डालकर मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप वक्त पे ना आते तो न जाने मैं क्या करती। अनाबिया के एहसास से ममनूनियत में डूबी आवाज़ तैमूर की समातों से टकराई तो वो इसकी तरफ देखने लगा। माई प्लेयर, लेकिन ये छोटा है कौन? इसने एक नज़र सोए हुए ऑन पे डाली। ये मेरा भांजा है ऑन। आपी अम्मी और बाबा के साथ मामू की तरफ गई हुई हैं। मुझे कॉलेज का कुछ काम था, इसलिए मैं घर पे ही रुक गई थी। ये भी इस वक्त सो रहा था, इसलिए आपी इसे मेरे पास छोड़ गई और पीछे से ये हादसा हो गया। अब जब वो आएंगी तो मैं इन्हें क्या कहूँगी? बात करते करते इसे नई परेशानी ने आन घेरा तो तैमूर इसके फ़िक्रमंद चेहरे की जानिब देखते हुए नरमी से बोला, कोई बात नहीं, बच्चों को चोटें लग ही जाती हैं। आपने कौन सा जानबूझकर तो इसे नहीं गिराया। मगर अनाबिया के असाब पे मोमना से ज़्यादा आदिल की फ़िक्र सवार हो चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेती खिड़की से बाहर देखते हुए मंज़र पे निगाहें जमा गई। तैमूर ने ठीक कहा था। मोमिना ने तो इसे हकीकतन एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था, लेकिन रात में जब आदिल इन्हें लेने के लिए आया तो घर में अच्छा खासा तूफ़ान उठ खड़ा हुआ था। मोमिना को बेनकुत सुनाते हुए इसने दर पर्दा वो सब ही पे अपनी भड़ास निकाली थी। अम्मी ठीक कहती हैं, यहाँ आकर तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल जाते हैं। अपने घटिया रिश्तेदारों से मिलने का इतना ही शौक़ चढ़ा था तो औलाद को भी साथ ले जाती। इसे यहाँ किसके सर पर फेंक गई थी? वो त्योरियाँ चढ़ाए मोमना को गुस्से से घूरता हुआ बोला तो अपने माँ बाप के सामने इस दर्जा बदलिहाजी पे रोती हुई मोमना की सिसकी निकल गई और अनाबिया, जिसे पहली बार बहनोई के असल रंग ढंग देखने का इत्तेफाक हुआ था, दुख की अथाह गहराई में डूब गई थी। ये वही पढ़ा लिखा और डिसेंट शख्स था जिसे इन लोगों ने इसकी आपी के लिए पसंद किया था? वो तो आज तक यही समझती रही थी कि आपी के ससुराल वाले दर हकीकत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ का बाइस थे।
لیکن آج اسے پتہ چلا تھا کہ عادل بذات خود کتنے پانی میں تھا، بیوی اور اس کے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہیں سے بھی ایک ویل آف فیملی کا بندہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ کسی جاہل سے گرانے کا ایک سطحی سا انسان لگ رہا تھا، جسے اپنی بیوی اور اپنے سسرالیوں کی بے عزتی کر کے ان پہ روب ڈال کے بڑے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اگر سیر سپاٹوں سے طبیعت سیر ہو گئی ہو تو گھر چلے، مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تو خاموش تماشائی کی صورت کھڑی عصمت بیگم آگے بڑھیں۔ عادل بیٹا، میں تم سے معذرت کرتی ہوں، تم یوں ناراض ہو کے مت جاؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، بہت شکریہ، پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ ان کی محبت کے جواب میں وہ انتہائی بدتمیزی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور تم کان کھول کر سن لو میری بات۔ تنبیہی انداز میں انگلی اٹھاتا وہ ایک بار پھر مومنہ کی طرف پلٹا تو عصمت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں دھکیل دیا تھا؟ آئندہ اگر تم میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اپنا سامان سمیٹو اور 10 منٹ کے اندر اندر باہر آ جاؤ۔